الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں تمہید کے بعد اب استدلال کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پہلے توحید پر استدلال کیا، اب جزا و سزا کے قطعی ہونے پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا جو ظہور ہوا ہے، اس کے صاف صاف مشاہدات کو قرآن بنائے استدلال بناتا ہے، اور یہی ایک عالمگیر کتاب کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ وہ چیزیں جن کو انسان جہاں بھی ہو، جس سطح پر بھی ہو، جس ذہانت کا حامل بھی ہو، دیکھ سکتا، سمجھ سکتا اور اس سے استدلال کے مقدمات کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو سائنسی تجربات کے بغیر، آلات کے بغیر انسان پر واضح نہیں ہوتی، قرآن ان کو کبھی بنائے استدلال بھی نہیں بناتا۔ اگر وہ اس سے آگے کسی چیز کے بارے میں خبر بھی دیتا ہے تو اس اسلوب میں دیتا ہے کہ ایک چیز کو تم نے دیکھ لیا، اس پر اب آگے بھی یہ قیاس کر لو۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ غوامض لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں، وہ قوانین کھول دیے جائیں جن کے تحت وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اب جزا و سزا پر استدلال شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، اوپر توحید کا استدلال تھا، یعنی آیت 4 تک اوپر توحید کا استدلال تھا، یعنی توحید کیوں، توحید کی کیا بنیاد ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ اب جزا و سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام یہ بات کیوں آ کر کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ یہ عالم اپنی غایت کو پہنچے گا۔ انسانی شعور جن مقدمات کو اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے وہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے۔ اب جزا و سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، اس کارخانہ کائنات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کباڑیے کا مال گودام نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات ہے اور اس میں بس مادے کے دائیں بائیں ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کسی ایک چیز کے اندر بھی نہ کوئی معنویت نظر آتی ہے، نہ اس کے وہاں پڑے ہونے کی کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کباڑیے کا مال گودام نہیں، بلکہ اس کے ہر گوشے میں اس کے خالق کی عظیم قدرت اور اس کی بے پایاں رحمت و ربوبیت نمایاں ہے۔ ایک ایک ذرے کو دیکھیے اور پھر اپنے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھیے، تو جہاں قدرت کا احساس ہوتا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی بنایا ہے وہ سراسر رحمت ہے، اور وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے۔ اس نے ایک ایک چیز
کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ اس کے اندر نہایت اعلیٰ اہتمام ہے، بے نظیر ترتیب و انتظام ہے، بے مثال اقلیدس و ریاضی ہے۔ سورج معین نظام اوقات کے ساتھ نکلتا اور اپنی تابانیوں سے سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اس کے فیض سے گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے مختلف موسم پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک ہماری دنیا کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ چاند اس سے کسب نور کر کے اپنی معین منزلیں طے کرتا اور ہماری تاریک راتوں میں مختلف زاویوں سے ہمارے لیے شمع برداری کرتا ہے اور ہمارے مہینوں اور سالوں کی تقویم بھی بناتا ہے۔ یعنی یہ جو آثار ہیں قدرت کے، ربوبیت کے، جس میں ایک ایک چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک نظم کو، ایک ترتیب کو، ایک ضابطے کو، ایک مقصد کو، ایک غایت کو سامنے رکھ کر ہر چیز کو بنایا گیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی؟ یعنی میرے اندر بحیثیت انسان اگر یہ شعور رکھا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اور پھر کائنات کو اس نظم اور ترتیب کے ساتھ بنایا ہے اور میرے اپنے وجود میں اور اس میں ایسی معنویت پیدا کرتی ہے، تو یہ بے معنی نتیجہ کیسے قبول کر لیا جائے کہ یہ اسی طرح فنا ہو جائے گی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ دنیا خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ساری قدرت و حکمت بے مقصد و بے غایت ہو جاتی ہے، جو اس کائنات کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے۔ یعنی جب یہ سب مقدمات موجود ہیں اور نتیجہ نہیں نکل رہا یا بے نتیجہ آگے بڑھ رہی ہے تو یہ خلاف عقل ہے۔ اور چونکہ یہاں خیر و شر کا امتیاز انسان کو بخشا گیا ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ظلم بھی وجود میں آتا ہے اور عدل بھی، تو اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو خلاف عدل ہے۔ اور چونکہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اس طرح کی بے آہنگی کو برداشت نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ان مقدمات کو خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، باہر سے ان کا ربط محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو پھر یہ سب کچھ خلاف فطرت بھی ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے کہ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہا کہ سلیم العقل اور مستقیم الفطرت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی عقل کو سلامتی کے ساتھ کام کرنے دے، یعنی جیسے وہ دی گئی ہے ویسے ہی کام کرے، اور چاہے تو قدم قدم پر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، اسے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کا تابع کرنے کی کوشش کرے، رد عمل کی نفسیات میں اس کی باغیں کھینچ لے یا اس کو بکٹوٹ بے مہار چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ کر سکتا ہے، اور جب کرتا ہے تو پھر سلامتی ختم ہو جاتی ہے عقل میں سے۔ اسی طریقے سے جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو فطرت بھی اپنے قاعدے کے مطابق اپنا حکم نہیں لگاتی، یعنی اس میں بھی جیسے آپ نے کسی کی گردن دبوچ لی ہے تو اب ظاہر ہے کہ آنکھیں ابل پڑیں گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا، بے ہنگم آوازیں نکلیں گی، تو یہی صورت فطرت کی ہو جاتی ہے۔ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ کچھ اینٹیں ایک جگہ بکھری ہوئی پڑی ہوں تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا یہی گمان تاج محل، لال قلعہ اور لاہور و دلی کی جامع مسجدوں کے متعلق بھی کر سکتے ہیں؟ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اصل میں وہ استدلال ہے جس پر اس زمانے میں بھی اور قدیم زمانوں میں بھی
کبھی کبھی بڑے بڑے دانشور لوگوں کو مطمئن کرنے کی صحیح کرتے اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو نظم ہے، جو ترتیب ہے، جو معنویت ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، اس سب کو نظر انداز کر کے اور خود ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے انسان کو نظر انداز کر کے اگر حکم لگایا جائے تو پھر وہ حکم کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ بس یوں ہی ہے، وجود میں کیسے آیا ہے یوں ہی آ گیا، کام کیسے کر رہا ہے یوں ہی کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا بس یوں ہی پڑا رہے گا یا یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ استدلال اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان اپنی عقل اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اور انسان یہ انکار کب کرتا ہے یا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا؟ جب جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں جس علم کو لوگ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ ہر چیز میں علت و معلول کے رشتے دریافت کیے جائیں، ہر چیز میں وہ قانون دریافت کیا جائے جس پر وہ چل رہی ہے۔ یعنی اس دائرے میں جو اس کی دلچسپی کا دائرہ ہے، وہ ادنا درجے میں بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سب یوں ہی چل رہا ہے۔ یہ یوں ہی چل رہا ہے یہ ماننا ممکن نہیں، لیکن یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یوں ہی وجود میں آ گیا ہے اور یوں ہی ختم ہو جائے گا یا یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ اس پہلو سے استدلال کیا ہے قرآن مجید نے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ سورج کے بارے میں کہا کہ جعل الشمس ضیاءً، اور چاند کے بارے میں کہا والقمر نوراً۔ دونوں روشن ہیں، دونوں سے روشنی ملتی ہے، لیکن دو لفظ الگ الگ اختیار کیے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور خنک روشنی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی اگر ٹھنڈی ہے تو نور ہے، اور ضیاء میں روشنی کے ساتھ تپش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو زبان کا عمومی استعمال ہے اسی کا لحاظ رکھا ہے، یعنی اس میں کوئی سائنسی پہلو نہیں ہے۔ جو اب ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی مستعار ہے، وہ یہاں قرآن نے ملحوظ نہیں رکھا، وہ ان چیزوں کو رکھتا بھی نہیں۔ یہ نہ اس کا موضوع ہوتی ہے، نہ اس کے لیے زبان میں تعبیریں موجود ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہماری اب کی دریافتیں ہیں، اور اب بھی اس کو بیان کرنا ہو تو پورے جملے بولیں تب جا کے کہیں یہ چیز ادا ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ زبان اب بھی ان کے لیے جامع تعبیریں یا جامع الفاظ ایجاد نہیں کر پائی۔ تو یہاں جو ضیاء اور نور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان الفاظ کے عام استعمال کے لحاظ سے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور خنک روشنی کو کہتے ہیں، اور ضیاء میں روشنی کے ساتھ تپش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی روشنی میں یہ فرق ایک امر واقعی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک دہقان بھی جانتا ہے، ایک دانشور بھی جانتا ہے، ایک سائنسدان بھی جانتا ہے۔ یہ عمومی مشاہدے کی چیز ہے۔ لفظ طابع سے یہاں یہی مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو اردو زبان میں اب الفاظ چاہیے تو وہ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو طابع اور چاند کو روشنی بنایا، اور فرمایا کہ اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ یعنی یہ سب کچھ پھر یوں ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر نور بکھیر رہا ہے، روشنی پیدا کر رہا ہے، ہمارے وجود کو حدت میسر کر رہا ہے، اس پر یہ نظم چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں مادہ حیات کو پیدا کرتا ہے، اور پھر حیات بتدریج اس جگہ پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ شعور کی نعمت اس میں نازل کرے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو اصلاً ان مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس سے بعض دوسرے فوائد بھی سامنے آتے ہیں۔ یعنی یہی در حقیقت وہ قاعدے ہیں جن سے ہم اپنے دنوں کا حساب رکھتے ہیں، یہ ہفتے ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ برس ہیں، اور ان کا حساب معلوم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ دیکھو
کہ کس طرح ایک ایک چیز تمہاری زندگی کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، کس نظم و ترتیب کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اور اس پر پھر تبصرہ کیا ہے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے چنانچہ جو عاقل بھی اس نظام عالم کو دیکھے گا یہی پکارے گا کہ یہ اتھا معنویت، گہری معنویت، جتنا غور کرتے چلے جائیے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی جگہ پہ بھی جا کے، اب جب کہ ذرے کا بھی دل چیر کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کہیں یہ کائنات اور اس کا وجود معنویت سے عاری ہو گیا ہے، یہ اتھا معنویت اور یہ حیرت انگیز نظم و ترتیب بے مقصد نہیں ہے۔ یعنی عقل مانتی نہیں اس بات کو کہ ایک چیز اس اہتمام سے بنائی جائے، اس میں یہ نظم پیدا کیا جائے، یہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، یہ معنویت رکھی جائے، اور ذرے ذرے میں وہ معنویت ودیت ہو جائے اور پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ ماننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ ضرور کسی عظیم غایت کے ساتھ وجود پذیر ہوا، یعنی کسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ انسان جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ نے پھر پیغمبروں کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا ہے کہ انسان کو خبردار بھی کیا اور اپنی کتابیں بھی اتاری، اور یہ قرآن اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اصلی مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو خبردار کر کے، متنبہ کر کے اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف اور اس عالم کے لازمی نتیجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جو جاننا چاہیں، یہ جو فرمایا جو جاننا چاہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، پیش پا افتادہ حقیقتوں کو بھی پیچھے پھینک کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو کون سمجھائے گا؟ وہ جاننا چاہتا ہے، سچا طالب علم بن گیا ہے، اس کے سوالات طالب علم کے سوالات ہیں، وہ کسی چیز کے اندر اتر کر اس کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقدمات کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کے کسی نتیجے کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ مقدمات سے نکلنے والے لازمی نتیجے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو جاننا چاہیں کا مطلب یہ ہے، یعنی اندر خواہش ہے، طلب علم ہے، تو پھر وہ نشانیوں سے حقیقت کو پالے گا۔ ارشاد فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ نشانیوں کو کس کس زاویے سے دیکھو گے تو ان میں سے حقائق نمودار ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی۔ یہ ایجاز ہے اور اعجاز ہے قرآن کا کہ ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک آیت ہوتی ہے اور اس کی ترتیب میں کئی غوامض ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نشانیاں ہیں، نشانیوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ پیچھے کہا تھا جو جاننا چاہیں، اب یہ فرمایا جو ڈرتے ہیں، اندیشہ ناک رہتے ہیں۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس بات کی نشانیاں، کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی اس بات کی نشانیاں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نتیجے تک پہنچنے والی ہے۔ جو مقدمات کی ترتیب ہے اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو مختلف پہلوؤں سے نمایاں کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر نظم ہے، ترتیب ہے، معنویت ہے۔ یہ نظم، یہ ترتیب مقصدیت کو لازم کرتا ہے اور مقصدیت جزا و سزا کو لازم کرتی ہے۔ بنیادی مقدمات یہ سادہ
اگر انسان سلیم الفطرت ہو تو لمحے بھر میں اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے لیے کسی بڑی منطق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سیدھا استدلال ہے، بشرطے کہ آدمی پہلی بات جاننا چاہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے مستقبل، اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ ناک ہو، نچنت ہے، بے خوف ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، چیزوں کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کوئی چیز بھی نہیں سمجھائی جا سکتی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس نظام پر جو شخص بھی غور کرتا ہے وہ لازماً اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ازداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توافق اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے۔ یعنی یہ جو مختلف چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہیں، مکان میں بکھری ہوئی ہیں، یہ جو اربوں بلکہ اب تو نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں، یہ جو کائنات کی وسعتوں میں بکھری ہوئی ہیں، جن میں مخلوقات کے لحاظ سے بے پناہ تنوع ہے، ایک چونٹی کو دیکھیے، ایک پرندے کو دیکھیے، ایک جانور کو دیکھیے، انسان کو دیکھیے، یہ جو غیر معمولی پہلو ہیں، ان کے اندر تضادات کی ایک دنیا ہے، لیکن سب تضادات مل کے معنی خیز ہے، سب کے اندر ایک توافق ہے، سب کے اندر ایک ہم آہنگی ہے۔ ازداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توافق یعنی ہم آہنگی اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے جب یہ مانا جائے کہ یہ سارا کارخانہ صرف ایک قادر و قیوم کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایسی ریاضی اور ایسی یوکلیدس کہ جس میں کہیں کوئی انحراف نہ ہو، اور انسان جب اس کا مطالعہ کر کے سمجھ لے تو زمین پر بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ میں نوری سالوں کے فاصلے پر موجود کسی سیارے یا ستارے کا قصد کر رہا ہوں، اور اسے اعتماد ہو کہ قانون ایک ہی ہوگا، تو یہ اس بات کی آخری دلیل ہے کہ یہ کارخانہ ایک قادر و قیوم کا بنایا ہوا ہے اور اسی کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے۔ پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے ربوبیت و پرورش کا یہ سارا نظام کھڑا کیا ہے اور اس کو اس اہتمام سے چلا رہا ہے، یعنی اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ کھڑا کرنے میں یہ اہتمام ہے، بلکہ پھر چلانے کا اہتمام بھی قدم قدم پر نمایاں ہے۔ جس آدمی کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی، وہ انسان کو یہ مانے گا کہ اس کا بنانے والا مطلق العنان اور غیر مسئول نہیں چھوڑے، یعنی وہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دے گا کہ اس کی باغیں ڈھیلی کر دی گئی ہیں، وہ جہاں چاہے منہ مارتا پھرے، وہی جو پیچھے بیان ہوا تھا کہ شتر بے مہار ہو جائے، اور نہ غیر مسئول چھوڑے گا، یہ کہ پوچھے ہی نہیں کیا کیا تم نے، کسی کو مار دیا، کسی کا گھر لوٹ لیا، تمہارے پاس اقتدار آیا تو تم نے عدل کے بجائے بے انصافی کا بازار گرم کر دیا۔ یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ ایک باشعور انسان کرتا ہے تو غیر مسئول کیسے ہو جائے گا؟ جانور اگر شعور نہیں رکھتے اور وہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک باشعور ہستی وہ کیسے غیر مسئول ہوگا؟ بلکہ اس کے بعد ایک ایسا دن لازماً آنا ہے جس میں وہ اس ربوبیت کا حق پہچاننے والوں کو ان کی حق شناسی کا انعام دے گا اور اس سے بے پرواہ رہنے والوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ لازماً آنا ہے، اس کو آنا چاہیے، یہ نہ آئے تو یہ کائنات بے معنی قرار پاتی ہے، اور پھر وہی بات کہ یہ پھر ایک کھیل ہے، یہ معلوم نہیں کس دیوتا نے اپنے لیے یہ لیلا سجا دی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ وضاحت کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ملاقات کی توقع نہیں رکھتے،
ظاہر ہے کہ یہیں سے ابتدا ہوگی، اور جب ملاقات کی توقع نہیں تو لازمی نتیجہ کیا ہے کہ پھر یہی دنیا ہے جس پر راضی اور مطمئن ہو کے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ جتنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ راضی اور غافل ہو کر بیٹھنا تو ممکن نہیں ہے، یہ سب کی سب نشانیاں پھر ظاہر ہے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پس پشت ڈال دی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے ہاں علم و عقل سے ایسی بے پرواہی ہوگی اور وہ یہ ظلم کریں گے، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ یعنی انہوں نے غلط ارادے کیے، انہوں نے غلط کام کیے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اگر ان کے کرتوت تھے، علم و عمل میں اس طرح کے انحرافات انہوں نے اختیار کیے اور جانتے بوجھتے اختیار کیے، تو یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے وہ امتحان کا اصول ہے، اس لیے اس کا لازمی نتیجہ پھر جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، تو سزا کی جگہ جہنم ہے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ پہلے جزا کو بیان کیا، پہلے سزا کو معاف کیجیے گا بیان کیا، اب جزا کو بیان کیا کہ یہ لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے اس ایمان کو اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے، ان کے اس نیک عمل کا صلہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو وہ کیا صلہ ہے؟ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ لفظ نعیم راحت کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں نعمت کیونکہ لفظی اعتبار سے یہ لگتا ہے تو یہ پہلو نہیں ہوتا اس میں۔ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ یہی کلمہ مسلمان یہاں پر بھی اس دنیا کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر بار بار زبان سے نکالتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، وہ بحر و بر کو دیکھتا ہے، وہ گرد و پیش کو دیکھتا ہے، وہ نجوم و کواکب کو دیکھتا ہے، وہ ہواؤں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو متلاطم دیکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر بھی ان کی صدا یہی ہوگی کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی اس بات سے پاک ہے کہ کبھی کوئی عبث کام کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ تو کوئی کھیل کھیلے، تو کوئی کھلنڈرے کا کام کرے، تو اس کائنات کو بنائے اور بے معنی اور بے مقصد بنا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کوئی عبث اور کوئی بے فائدہ اور کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وہاں ان کی یہ صدا ہوگی، اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا تحیہ وہاں سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو جب استقبال کریں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے تو سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے، ہر طرف راحت ہی راحت ہے، تو ان کی آخری بات یہ ہوگی، یعنی جیسے انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخری بات کہہ کے اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو ان کی آخری بات یہ ہوگی وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ یہ دنیا اگر تم اس پر صحیح زاویے سے غور کرو اور صحیح جگہ سے اس کو دیکھو، تو یہ پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ تینوں مقدمات بالکل برحق ہیں۔ یہ وجود پذیر ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا آپ سے آپ بن جانا یہ عقل باور ہی نہیں کر سکتی۔ یہ وجود پذیر ہوئی ہے تو نہایت اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں غیر معمولی نظم، ترتیب، ہم آہنگی اور معنویت ہے۔ یہ ہے تو لازماً اس کا مقصد ہونا چاہیے،
اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پہلو سے یہ جزا و سزا پر جا کر نتیجہ خیز ہو۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشۃ انہا قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یاتیہ فیہا فجاءت تلک الساعہ ولم یاتہ وفی یدہ عصا فالقاها من یدہ وقال ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ ثم التفت فاذا جرو قلب تحت السریر فقال یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا فقالت واللہ ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبریل علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنی فجلست لك فلم تأتی ما منعك ان تدخل فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك انا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا سورہ۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 2104۔ وہی مضمون ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے مختلف روایتوں میں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے اس جگہ نہیں آتے یا اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی مورت ہو یا وہاں پہ کتے ہوں۔ ترجمہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا، پھر وہ وقت آ گیا۔ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو وحی آتی ہے یا آسمان کا پیغام آتا ہے یہ کس طرح فرشتوں کے ساتھ ملاقاتوں کے نتیجے میں پیغمبر کے لیے ایک قطعی حجت بن جاتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کا آنا بس ایسے ہی ہوتا تھا جس طرح کہ ہم اپنے احباب سے دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا، پھر وہ وقت آ گیا مگر جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے پریشانی میں اس کو پھینک دیا اور فرمایا، یعنی جب وقت گزر گیا تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ فرشتے بھی وقت دے کر نہ آئیں، تو آپ نے پریشانی میں، جیسے ہم بھی بعض اوقات اس طرح اضطراب میں کوئی چیز پھینک دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں، پھینک دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرستادے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی اس سے پریشانی ہوئی آپ کو۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن یہ تو دیکھو کر دی، نہیں، یہ ہے کہ اللہ کے فرستادے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے اگر نہیں آئے تو کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ پھر آپ نے رخ پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے پلنگ کے نیچے ایک پلہ ہے، یعنی ادھر ادھر دیکھا کہ کیا باعث ہوا ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر مورت ہو یا کوئی اس طرح کا کتا، آوارہ کتا گھر میں آ جائے تو فرشتے نہیں آتے، یہ معلوم ہو چکا تھا۔ تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دائیں بائیں بھی دیکھا اور پلنگ کے نیچے بھی دیکھا کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے، تو دیکھا تو وہاں پر ایک کتے کا پلہ موجود تھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کتا یہاں کب گھسایا؟ انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی، دیہاتی گھر ہیں ان کے اوپر تو کواڑ بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے، ایک پردہ سا لٹکا ہوا ہے، آ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا۔ آپ فرمایا کہ اس کو نکالیے گھر سے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ آئے نہیں، آپ کو کس چیز نے آنے سے روک کے رکھا؟ انہوں نے فرمایا اس کتے نے جو آپ کے گھر میں تھا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورت ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی، اب جب یہ معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ اس کا اہتمام رکھا کریں کہ اگر مجھے آنا ہے
تو پھر میرے آنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی مورت، کوئی کتا یا اس طرح کی کوئی نجاست اور گھر میں تو نہیں ہے، خواہ وہ کوئی عقیدے کی نجاست ہو یا سوری نجاست، یعنی کوئی غلاظت ہے، کوئی چیز ہے وہ گھر میں ہے، تو گھروں کو بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہ چیز تو ہم اپنے بعض بزرگوں کی نفاست طبع کو دیکھ کر بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ جن بزرگوں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں کہ ترتیب ہو، نظم ہو، چیزیں سلیقے سے پڑی ہوں، قاعدے سے ہوں، گھر کے باہر بھی اگر جوتے اتارے ہوئے ہیں تو وہ بھی کسی ترتیب سے پڑے ہوں، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو بارہا یہ ہے کہ وہ جب کسی دوسرے کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے مزاج شناس فوراً ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت پر، مزاج پر کوئی چیز گراں نہ گزرے۔ تو جبریل نے بھی بتا دیا کہ یہ چیز ہم پر گراں گزرتی ہے، چنانچہ ہدایت کی گئی کہ نکال دیا جائے۔ اس پر میں نے کچھ چیزیں توجہ دلانے کے لیے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ پچھلی روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں جبریل علیہ السلام نے کتے کو نکال دینے کی ہدایت کی تھی، یعنی پچھلی روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ترتیب کیا ہے، کب کون سا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ مختلف روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کی گئی تھی، اور یہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ اسی سے آپ کو خیال ہوا کہ اس موقع پر بھی غالباً یہی کتا ان کے آنے میں مانع ہو گیا ہے، لہٰذا آپ نے یہ حکم دیا، یعنی پہلے ہی آپ نے حکم دے دیا۔ یہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا، جب وہ آئے اور انہوں نے کہا وہ دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے، تو اس سے خود معلوم ہو گیا کہ ایک وہ مواقع ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع نہیں تھے، جبریل نے آ کر پھر بتایا کہ فلاں چیز گھر میں تھی، اس وجہ سے ہم نہیں آئے، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو نکال دیجئے۔ یہاں یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں داخل ہوئے، وعدے پر اور وقت پر نہیں آئے، تو آپ نے فوراً دیکھا کہ کہیں وہی چیز تو مانع نہیں ہو رہی، تو اس لیے آپ نے نکالنے کا حکم دے دیا، اور پھر آخر میں جبریل نے آ کے تصدیق کر دی اور یہ بتا دیا کہ فی الواقع یہی ہوا، ہم نے اس کو دیکھا اور اس وجہ سے ہم نہیں آئے۔ یہی مضمون ابھی ان روایتوں میں جاری ہے، اس سے اگلی روایت کو بھی سن لیجئے، اس میں کوئی اگر وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم آگے کی نشست میں کر لیں گے۔ عن اسامۃ بن زید قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ فقلت ما لک یا رسول اللہ قال ان جبریل وعدنی ان یاتینی فلم یاتینی منذ ثلاث فجار قلب قال اسامہ فوضعت یدی علی راسی وسحت فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما لک یا اسامہ قلت جعر قلب فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ فقتل فاتاہ جبریل فحش الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک ابطأت فقد كنت اذا وعدتنی لم تخلفنی فقال انا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا تصاویر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رقم ہے 25202۔ ترجمہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مرتبہ غم کے آثار تھے، میں نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا مگر 3 دن سے منتظر ہوں وہ آئے نہیں۔ اتنے میں ایک کتے نے آواز نکالی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور چیخ پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کسی کتے کی آواز ہے۔ یہ معلوم ہے کہ کئی بار یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ بھی واقف ہو چکے ہوئے تھے کہ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس کو مارنے کی ہدایت کر دی اور وہ مار دیا گیا۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بار بار جب ایک چیز پیش آئی ہے تو آپ کی طبیعت میں اس پر کچھ رد عمل پیدا ہوا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے تو آپ خوش ہو کر ان کی طرف لپکے اور پوچھا جبریل آپ جب بھی وعدہ کرتے رہے ہیں، آپ نے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے وہی جواب دیا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یہ تصویریں ہوں۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ہی واقعے کو بعض اوقات مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو تفصیلات بھی آ جاتی ہیں،
لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں توجہ دلائی گئی، پھر آپ نے نکال دیا، بار بار یہ واقعہ ہوا، تو پھر آپ کی طبیعت میں کچھ رد عمل بھی پیدا ہوا۔ یہ کس درجے تک پہنچے گا وہ آگے کی روایتوں سے معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا رد عمل بتا رہا ہے کہ صحابہ واقف ہو چکے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو آپ نے مارنے کا کہا کہ آپ کی طرف سے کتے کو محض نکال دینے کی بجائے سخت اقدام کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ ایک کتا کئی مرتبہ جبریل امین کے ساتھ آپ کی ملاقات میں مانع ہو گیا، جیسا کہ آگے جبریل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یعنی ایک ہی کتا ہے، ظاہر ہے اس کو اب نکالا، تب نکالا، پھر اس کے بعد آ کے وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مار دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر آپ قیاس اور قواعد عامہ کی بنیاد پر دین کے احکامات کی توسیع اور استثناء کے اصول کو مانتے ہیں تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دو منہج یا ان دو طریقوں سے جو دین کے احکام ثابت ہوں گے وہ بھی حکم اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کی ہدایت ہیں، اللہ کو مطلوب ہیں؟ اگر اس کا جواب آپ کے ہاں اس بات میں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فقہ اور شریعت کو الگ کرتے ہیں اور یہی وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر انسان اپنی اجتہاد سے، اپنے فہم سے کسی حکم کی مماثل صورتحال کی توسیع کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ اجتہاد اور قواعد عامہ کی بنیاد پر بھی دین کی ہدایت کی توسیع ہوتی ہے تو پھر یہ تو ایک ضمنی ذریعہ علم ہوا۔ تو پھر کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین جو آپ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قرآن و سنت میں ہے اور وہ محکم قطعی ذرائع سے پہنچے ہیں، تو پھر اجتہادات، توسیع اور قواعد عامہ کی بنیاد پر دینی احکامات کو ضمنی علم کی بنیاد پر، ضمنی فہم کی بنیاد پر سمجھنے والی چیزوں کو حکم اللہ قرار دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ میری کتاب میزان میں جہاں میں نے اخبار احاد پر گفتگو کی ہے وہیں یہ جملہ ہے، اور وہاں بھی کبھی اس کو پورا نہیں پڑھا گیا۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، دونوں کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا پہلے جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ دین یہی دو چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک استدراک کا جملہ ہے کہ رہی اخبار احاد، تو ان میں کوئی نئی چیز نہیں بیان ہوتی، وہ اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہے۔ تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جو تعلق پیدا کیا جا رہا ہے، جو تفریق کی جا رہی ہے، وہ اصل اور فرع کی تفریق ہے، نہ کہ دین اور غیر دین کی تفریق ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ دین کے مستقل بذات احکام سب قرآن و سنت میں بیان ہو گئے ہیں۔ میری کتاب مقامات سے جو اقتباس آپ نے پڑھ کے سنایا تھا اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز فرع کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اصل پر مبنی ہے اور فرع کے طور پر آئی ہے، متن موجود ہے اور شرع میں کہی جا رہی ہے، تو وہ اصل میں اس سے الگ کیسے ہو گئی؟ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہی چیز ہے۔ تو اگر آپ اس کو دین کہیں گے تو دین ہی کا بیان ہوگا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی تفسیر لکھتا ہے، تو قرآن مجید کی تفسیر میں وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ قرآن یا اس کا مدعا یا اس کا فہم ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کا کیا غیر ہے کوئی؟ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا وہ قرآن ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن ہی کا فہم ہے، چونکہ قرآن ہی اس میں سمجھایا گیا ہے، تو اس وجہ سے طبعاً اس کے اوپر بھی قرآن کی ہدایت ہی کا اطلاق ہوگا۔ یعنی ہم تفسیر کس لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم اجتہاد کرتے ہیں یا عقلی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا علت کو متعین کر کے حکم کی توسیع کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس چونکہ اصل موجود نہیں ہے،
یعنی اصل اس طرح موجود نہیں ہے کہ کہیں آسمان سے آ گئی ہے اور ہم نے اس سے یہ فرا. وہ اصل کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی. تو چونکہ وہ قرآن اور سنت میں ہے تو یہ جو کچھ ہم فرع میں کہہ رہے ہیں اب اس کو ایک تو الگ بیان ہونا چاہیے، یعنی اس کو ساتھ نہیں بیان کرنا چاہیے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم عام انسان، اس کے بالکل برخلاف یہی کام پیغمبر کرتے ہیں. رسول اللہ نے بھی کیا ہے نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو میں فقہ النبی سے تعبیر کرتا ہوں، یہی کام کیا ہے. یعنی آپ نے اجتہادی اطلاقات کیے ہیں، آپ نے تفہیم و تبیین کی ہے، آپ نے چیزوں کے متعلقات کو واضح کیا ہے. اور آپ میری کتاب کو دیکھیے، اس میں ہر جگہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے قرآن و سنت سے یعنی اصل سے دین بیان کر دیا گیا ہے، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آ گئیں. وہ کیوں آئی ہیں وہاں پہ؟ اگر وہ دین نہیں ہے تو کس لیے آ گئی ہیں؟ پھر انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تفہیم و تبیین یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان کسی روایت میں آیا ہے اور ہم اس کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی تحقیق کر کے کہ یہ روایت قابل اطمینان ہے، یہ قبول کی جا سکتی ہے، تو وہ حجت ہو جاتی ہے. اس سے انحراف کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں رہتا. تو وہ انحراف کس چیز سے ہوگا؟ دین سے ہوگا نا، ورنہ اس کے جائز ناجائز ہونے کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی اصل کے لحاظ سے دین قرآن و سنت ہی میں ہے اور پورا کا پورا ہے، کوئی چیز کم نہیں. اس لیے کہ فروع در حقیقت مضمرات ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. جب کوئی شخص فروع کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کو کھول دیتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کرتا. لیکن یہ کھولنے کا عمل ایک فرق پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر عقلی استدلال ہے جس کی بنیاد پر بات کہی جا رہی ہے، لفظی استدلال نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوتا بھی تو آپ سے قرآن کی آیت کی علت اس کو ہم اسی کے تحت رکھتے ہیں، اس کو اس طرح بیان بھی نہیں کرتے. اگر لفظی استدلال ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ تفسیر کا حصہ ہے، اس کو بیان کر دیں گے. آپ البیان میں دیکھیے، آپ تدبر و قرآن میں دیکھیے، آپ امام فراہی کی تفاسیر میں دیکھیے، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی لفظ کے جتنے تقاضے ہیں، جملے کے جتنے تقاضے ہیں، وہ سب کے سب وہاں بیان ہو جاتے ہیں. وہاں ہمارا قاعدہ ہی بالکل الگ ہے، ہم اس میں اس طرح کی تفریق نہیں کرتے. جب وہ وہاں بیان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب اجتہاد کا معاملہ شروع ہوتا ہے، یعنی مجتہد فی مسائل، وہ کون سے ہیں جہاں پر کسی علت کو سامنے رکھ کر یا توسیع ہو رہی ہے یا استثناء دیا جا رہا ہے یا کسی اجمال کی تفصیلات ہو رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں. تو اس میں چونکہ انسان کی عقل، اس کا تجربہ، اس کے مشاہدات، اسی طرح علم و عقل کے مسلمات، ان کی تفریعات، 10,000 چیزیں اب شامل ہو گئی ہیں. تو اس لیے اصرار کیا جاتا ہے کہ ان کو الگ رکھا جائے، الگ بیان کیا جائے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے، اس میں کوئی نیا دین بیان ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. کیا یہ کوئی غیر دینی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دین ہے، لیکن یہ اسی دین کی تفریعات ہے، اسی دین کی شرح ہے، اسی دین کی تفہیم ہے، اسی دین کی تبیین ہے، اسی پر عمل کا بیان ہے. ٹھیک ہے، ہم سب یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. چند ضمنی سوالات ان کا جواب دیجیے گا کہ قرآن مجید کے اندر ایک مفسر تفسیر لکھتا ہے تو ہم قرآن مجید کی شرح اس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ مدعا ہے، یہ اللہ کی مطلوب ہدایت ہے، خدا کی منشا یہ ہے، متکلم یہ چاہتا ہے، وہاں پر ہم یہ بیان کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ فقہ کے اندر ایک فقیہ یہی کام کر رہا ہو تو ہم نتیجے کے اعتبار سے کہتے ہیں دین کی ہدایت، دین کے مطلوب احکام ہی کو وہ کھول کے بیان کر رہا ہے، مماثل صورت پہ اس کا اطلاق کر رہا ہے. کام تو وہ کر رہا ہے ظنی، یعنی وہاں پر تو پھر لفظ موجود ہے، وہاں پر خدا کی ہدایت کو ہی ڈی کوڈ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک عقلی انداز میں اصل کی بنیاد کی وضاحت کی جا رہی ہے. تو پھر سوال پلٹ کے یہ آتا ہے کہ پھر دین تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دین ہے، اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر ظنی چیز بھی دین بن سکتی ہے؟ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ظنی اور قطعی کی تقسیم ہے یہ میں نے کہاں کی ہے؟ میری ذرا تصنیفات پہ نکال کے دکھائیے. میں ہمیشہ فہم کے اوپر یہ گفتگو کرتا ہوں کہ فہم یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اس میں یہ بحث ہی نہیں پیدا ہوتی. یعنی فہم میں ظنیات کا کیا سوال؟ وہاں یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یا وہ ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی. یعنی چونکہ اب صحیح اور غلط ہونا یہ یہاں پر دو احتمال پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے خارج میں کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ انسان کا یہ کام قطعی تو نہیں ہو سکتا. تو یہ سوال جو ہے یہ تو میرے فہم کے بارے میں بھی پیدا ہوگا، ہر مفسر کے فہم کے بارے میں پیدا ہوگا. تو کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز یا کسی کلام کو سمجھنا، اس کے غوامض و مضمرات کو کھولنا، اس کے اطلاقات کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح کہ ہم کسی کلام کا مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تفریق میں نے تو کی نہیں ہے، یہ کہا ہے میں نے کہ قرآن و سنت جو دین کی اصل ہیں وہ بالکل قطعی ہیں، دلالت میں بھی قطعی اور ہم تک پہنچنے میں بھی قطعی، یہ کہا ہے۔ اس کے مقابل میں کسی فہم پر یہ بحث میں نے کی نہیں ہے۔ اگر کی ہے تو مجھے دکھائیے کہ کبھی میں نے اپنی کسی گفتگو میں کی ہو یا میں نے اپنی کسی کتاب میں کی ہو۔ یہ لوگ اصل میں پرانے تصورات کو دیکھتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میرے نزدیک فہم کے بارے میں یا اطلاق کے بارے میں یا کسی اجتہاد کے بارے میں اصل بحث یہ ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، تو وہاں بحث یہ کی جاتی ہے۔ یہ بات کہ کیا چیز قطعی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب پوری قطعیت سے پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو سنت جاری کی ہے وہ پوری قطعیت سے پہنچ گئی ہے۔ اب مجھے اللہ کی کتاب کو بھی سمجھنا ہے اور اس سنت کو بھی سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ جو نئی صورتیں ہیں ان پر کیا ان کا اطلاق ہوتا ہے یا میرے لیے کوئی استثناء ہے، کوئی رخصت ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ سمجھنے کا عمل۔ تو سمجھنے کے عمل میں جس طرح میں اپنی قرآن کی تفسیر کو قرآن نہیں کہتا، اسی طرح اس عمل کو بھی کبھی قرآن یا سنت نہیں کہتا، کبھی کہتا ہوں۔ تو قرآن اور سنت اصل ہے، تو وہاں کیا بیان کیا گیا کہ قرآن اور سنت دین کی اصل ہے، وہاں میرا فہم یا آپ کا فہم یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرق اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز یا تو باللفظ ہم تک پہنچ گئی ہے، ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا رسول دین کا ماخذ ہے، میں نے بھی یہی لکھا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو سنت اور قرآن کو الگ الگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ دونوں کو اکٹھے کر دیں، دونوں قطعی ہیں، دونوں اللہ کے رسول نے دیے ہیں، دونوں واجب الاطاعت ہیں، دونوں دین کا ماخذ ہیں، یہ درست ہے نا؟ دونوں رسول اللہ سے ملے ہیں، اکٹھا کیوں نہیں بیان کرتے؟ قرآن کو الگ کیوں کرتے ہیں، سنت کو الگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کچھ کے باوجود دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ ایک اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے ہاں سے باللفظ آیا ہے، وہ اسی طرح محفوظ ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز دیا ہے کہ وہ تمام دینی اختلافات میں آخری حجت ہے، یہ اس کے امتیازات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ سنت جو واجب الاطاعت ہونے میں بالکل ہم پایا ہے، وہی چیز ہے، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے اگر میرا فہم ہے تو کیا فہم کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر اس کو قرآن اور سنت کی جگہ رکھ دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو فہم کو فہم کی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اصرار کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں اجتہاد کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو بھی الگ عنوان دیں، اور اس کے لیے بہت اچھا عنوان ہے فقہ کا، وہی ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ یعنی ان کو تبدیل نہیں کیا، ان کی تحدید الگ سے کر دی ہے، ان کا تعارف الگ سے کرا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو اصل خرابی تھی وہ کیا تھی۔ وہ خرابی یہ تھی کہ ہر جگہ اصل اور فرع میں خلط مبس ہو گیا تھا۔ یہ اصل اور فرع کا خلط مبس ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے، نہ کوئی چیز دین میں داخل کی جا رہی ہے نہ دین سے نکالی جا رہی ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں۔ اچھا خان صاحب، ایک عملی مثال سے یہ جو پورا آپ نے بات بیان کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو پورا اصول ہے یہ کیسے زمین پہ اترتا ہے۔ ہم نے آپ سے سوال کیا انسانی سینے میں سور کے دل کے بارے میں، آپ نے دین کی آیات پڑھ کے علت متعین کر کے اور کلام کے عقلی اقتضاءات کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین یہ کہتا ہے یا اللہ کی یہ منشا معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ کسی کو بتائیں گے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ بھئی سور کا دل لگانا خلاف دین ہے، خلاف دین سور کا دل لگانا بھی ہے، خلاف دین تزکیہ تسمیہ کے بغیر جانور کو ذبح کرنا بھی ہے، خلاف دین اور چیزیں بھی ہیں، خبائث بھی ہیں۔ تو نتیجے کے اعتبار سے فرق کیا پیدا ہوا؟ آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ خلاف دین ہے، میں اس کو بہت بڑا فرق ابتدائی میں ہو گیا۔ یعنی جب میں قرآن مجید کی آیت آپ کو سناتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ سور کا کھانا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے، تو پورے اعتماد کے ساتھ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں، اور جب یہ بات بیان کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مجھے دیا ہے، جو حکم مجھ تک پہنچا ہے، یہ اس کا عقلی تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس تقاضے کو متعین کرنے میں غلطی کھا گیا ہوں، لیکن یہ خدا کا منشا میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا یا میری رائے ہے کہ یہی ہوگا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی یہ فرق اتنا بدیہی ہے کہ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو جلیل القدر فقہا ہیں
وہ اس تک میں احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز منصوص ہے اور وہ حرمت اور حلت کو یا کسی چیز کو بیان کرتی ہے تو ہم لفظ حرام استعمال کریں گے، ورنہ ہم انا اکرہ، انا احب کے الفاظ استعمال کر لیں گے۔ امام مالک تو اس کا التزام کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو میرے کام میں یا میرے اطلاق میں اور خدا کے براہ راست بیان میں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو ہر چیز میں فرق کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو کبھی سنت کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، سنت کو کبھی قرآن کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، اور جو اجتہادات ہیں ان کو بھی ایک الگ عنوان دیتے ہیں۔ الگ عنوان دینے سے قیامت کیا آتی ہے؟ اس سے چیزوں کی تنقیح ہوتی ہے، وہ واضح ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ ایک ہی تھیں تو پھر آپ نے دین کے 4 ماخذ کیوں بیان کیے؟ قرآن سنت اجماع قیاس کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مرتبے میں، ان کی نوعیت میں، ان کے اخذ میں وہ فرق موجود ہے، تو ان فروق کو بیان کرنا پڑے گا نا، انہیں سمجھانا پڑے گا۔ یہی چیز ہے جس کو علمی استدلال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آخر کیا چیز ہے کہ جس کو موضوع بنایا جاتا ہے اس طریقے سے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول، کیا اس میں اجتہاد کے اصول بیان کیے جائیں گے؟ الگ ہوگا نا وہ معاملہ۔ اچھا اسی طریقے سے اصول حدیث، وہاں پر تفسیر کے اصول بیان کیے جائیں گے، حدیث کو قرآن سے الگ کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں دونوں پیغمبر نے دی، دونوں میں اللہ کا دین بیان ہو رہا ہے، لیکن ان میں دین کا کون سا حصہ بیان ہو رہا ہے؟ یہاں اصل دین بیان ہو رہا ہے، وہاں دین کے فروع بیان ہو رہے ہیں، وہاں اس متن کی شرح ہو رہی ہے۔ تو اس پوری بات کو آپ میزان کے دوسرے صفحے پہ پڑھیے، وہاں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قرآن و سنت میں دین کو اس لیے محصور کہتے ہیں کہ وہ اصل میں پورا کا پورا دونوں میں بیان ہو گیا ہے۔ یہ جو کچھ روایات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی تفہیم و تبیین یا اس پر عمل کا بیان ہے، یہ اس سے الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اجتہادات اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتے، لیکن ان کو الگ نہ ہونے کے باوجود الگ عنوان بھی دینا چاہیے اور الگ بیان بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں محض عقلی استدلال ہوتا ہے، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات فی الواقع اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور عملی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت 101 ہے جس میں جنگ کے موقع پہ قصر نماز کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی، افراتفری اور آپادھاپی پر بھی اس پر قیاس فرمایا اور ان میں بالعموم قصر نماز پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو عام سفروں میں کہیں بیان نہیں ہوا کہ بھئی آپ قصر نماز پڑھ لیں، اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خود غامدی صاحب بھی جب عام سفروں میں قصر نماز کی اجازت دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی البیان میں روایت ہی لانی پڑی، اور روایت لا کے انہوں نے بتایا کہ بھئی عام سفروں میں بھی رسول اللہ نے یہ قیاس فرمایا تھا۔ اب سوال یہ ہے، 2 نوعیت کے سوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر اصل دین بیان ہو گیا ہے قرآن و سنت میں تو آپ البیان میں روایت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قیاس رسول اللہ نے کیا ہے اس کو تو دین قرار دے کے اصل سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یہی پوری کتاب میں یہ کیا گیا، اس لیے کہ فقہ النبی ہے۔ یعنی یہ فرق اب دیکھیے میرے اجتہاد میں اور خدا کے پیغمبر کے اجتہاد میں واقع ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ بے خطا علم لے کے آیا ہے۔ وہ اگر کوئی اجتہاد کرے گا اور اس میں غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصحیح کر دی جائے گی، اور مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں اس کے دنیوی معاملات میں فیصلوں کی بھی اتباع کروں، پیروی کروں، ادنا درجے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دوں۔ تو میرا اور پیغمبر کا مرتبہ برابر کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک عام انسان جس کے پاس وحی نہیں آتی، جس کی باتوں کی تصویب آسمان سے نہیں ہوتی، جو بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بے خطا علم کی حامل شخصیت جس کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے، تو اس وجہ سے ساری فقہ النبی بیان ہوئی۔ یہی ایک بات بیان کی ہے میں نے، ساری فقہ النبی 1200 کے قریب روایتوں کی صورت میں وہ میں نے اس کا حصہ بنائی ہے، لیکن صحیح جگہ پہ رکھ کے بنائی ہے۔ یعنی آپ کسی جگہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اصل میں رکھ دی گئی ہے، بلکہ اصل کو پہلے بیان کیا ہے، اس کے بعد فروع کی حیثیت سے روایات لائی گئی ہیں۔ پوری کتاب میں اس کا التزام کیا گیا ہے۔ یہ جو کسی حکم کا مرتبہ طے کرنا ہے، یہ تو میں نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کتاب میں کہ وہاں پر جو آیات اصل حکم کو بیان کرتی ہیں، یا کہیے کہ قرآن میں جہاں شریعت بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ سر عنوان ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو توضیحی آیات ہیں جو بعض موقعوں پر خود قرآن کی فقہ بیان کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ توضیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تفہیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کو بھی میں اس کے نیچے لاتا ہوں۔ تو یہ ایک ایک جگہ پر اہتمام کیا گیا ہے کہ
کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے رکھا جائے، نہ یہ کسی چیز کو نکال دینے کا عمل ہے، نہ کسی کو ڈال دینے کا عمل ہے، لیکن اپنے اجتہادات، فقہا کے اجتہادات، یہ ظاہر ہے کہ عام انسانی کام ہے، اس کو میں نے کسی جگہ کتاب کے اندر داخل نہیں کیا۔ فقہ النبی اس لیے داخل کی گئی ہے کہ وہ فقہ النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اصل میں اس ہستی کی فقہ ہے، اس کے اجتہادات ہیں جس کو خدا نے اپنی طرف سے میری ہدایت کے لیے معمور فرمایا ہے، جو دین کا خود ماخذ ہے، تو اس لیے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا، یہی تو اصل میں علم کی تنقیح ہے، یہی کام کرتے رہی ہے ہماری ساری امت اور امت کے علماء، یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے تو لوگ اختلاف کریں، لیکن اس کو اس طرح پروپیگنڈے کا موضوع بنانا کہ اس سے کوئی قیامت آ گئی ہے، قرآن قرآن ہے، وہ سنت کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، سنت سنت ہے، اس کو قرآن کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، اور قرآن اور سنت دین میں اصل ہیں، جو فروع اور اجتہادات ہیں وہ ان کے ہم پایا نہیں ہو سکتے، اور وہ فروع و اجتہادات اگر پیغمبر کی نسبت سے آئے ہیں تو وہ میرے اجتہادات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، نقطہ واضح ہوا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جس وقت آپ نے میزان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین بیان کیا تو وہاں پر ایک جملہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ جی جو دین آپ بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کے محکم قطعی ذرائع کی بنیاد پر، اس کو آپ فقہ، کلام، تصوف، فلسفہ، تاریخ ان سب سے الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اب فلسفہ ہو، تصوف ہو، باقی چیزیں ہوں، ان سے تو چلے الگ کریں، لیکن بظاہر یہ جملہ سننے میں جس میں آپ نے فقہ کو بھی انہی کی کیٹیگری میں ساتھ شامل کر کے بیان کر دیا، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی چیزوں کو آپ الگ کر رہے ہیں، دین سے نکال رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ دین الگ ہے، یہ الگ ہے، اور فقہ کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ وہاں لکھتے بھئی میں فلسفہ، کلام، تصوف، تاریخ سے الگ کر رہا ہوں، البتہ فقہ تو ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے، مرتب بھی ہوگی، وہ دین کے اس کو الگ سے کیٹیگری میں لے آتے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے اگر تصوف کو متوازی دین ہے تو شاید فقہ سے بھی کوئی تواحش ہے، فقہ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، تواحش ہونے کا کیا سوال ہے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ساری فقہ النبی اس میں نے لکھی ہے، تمام تر، یعنی پوری طرح اس کا استقصاء کیا ہے۔ آپ کبھی میزان کو بالاستیاب پڑھیں، دیکھیں اس کے اندر اتر کر کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو ساری فقہ النبی اس میں بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ جو ابو حنیفہ کے اجتہادات پر مبنی ہے، شافعی کے اجتہادات پر مبنی ہے، کسی اور بڑے صاحب علم کے اجتہادات پر مبنی ہے، وہ اپنی جگہ پر بڑی قیمتی چیز ہے۔ بھئی پھر تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے کم سے کم استاذ کی تفسیر پوری کی پوری میزان میں لے آتا، وہ تو قرآن کی تفسیر ہے، الگ کرنا پڑے گا نا۔ تفسیر کو الگ رکھیے اور دین کو الگ رکھیے، قرآن کو الگ رکھیے، تو چیزوں کو الگ الگ۔ تو وہاں فقہ سے مراد ہے میرا، آپ کا، ہم سے پہلے کے اکابر کا، ائمہ کا کام، وہ انسانی کام ہے، اور انسانی کام میں وہاں ان کے پاس ایک بنیاد ہے جو عقلی طور پر بہت سی جگہوں پر دریافت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عقلی طور پر دریافت ہونے والی اس بنیاد میں توسیع بھی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر استثناء کا، یہ رخصت کا حکم بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ چونکہ کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویب حاصل نہیں کر سکتا، کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، پیغمبر کو یہ تصویب حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے ان دونوں میں فرق کر کے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ الگ کر دیا گیا ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں نے چیزیں اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں میزان میں، اور یہ چیزیں میں نے ایک دوسری کتاب میں بیان کی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پوری مقامات کے اندر میں نے اپنی فقہی آراء کو بیان کیا ہے، تو یہ دین سے تو نہیں نکل گئی، ان کے رکھنے کی جگہ تبدیل کی گئی ہے۔ آخری سوال آج کی نشست کا مختصر غام صاحب، جب میزان کے آخر میں بھی آپ لکھتے ہیں کہ پورا دین آپ نے اس میں بیان کر دیا ہے، لیکن اپنی عطس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ بھی انسان ہیں، فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، تو فہم کی غلطی تو قرآن و سنت کے اصل دین کو سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے، فہم کی غلطی اجتہاد اور کسی قیاس یا علت پر کسی چیز کے اطلاق مماثل صورت ہے اس پہ بھی ہو سکتی ہے، تو فہم کی غلطی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، تو قرآن کی آیت کے ترجمے میں بھی فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اگر فہم کی غلطی کی بنیاد پہ چیزوں کو کیٹیگرائز الگ کر رہے ہیں، پھر تو ترجمے کو بھی پھر آدمی الگ کر دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، یہ تو میرا فہم ہے جو میں نے سمجھا ہے وہ بیان کرتی ہے۔ الگ ہی کرنا چاہیے، ترجمے پر ذرا قرآن لکھ کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا، الگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ ترجمے کو قرآن کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ قرآن ہے۔ اچھا، یہ ترجمہ اگر قرآنی ہو جاتا ہے تو پھر نماز میں ہی پڑھ لیا کریں، پڑھتے ہیں، اس میں اختلاف بھی نہ ہو، کوئی اختلاف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو ترجمے کو ترجمے کی جگہ رکھا جاتا ہے، کوئی آدمی اگر ترجمے کو قرآن کہہ کے پیش کرتا ہے تو بڑا برخود غلط ہے، نہیں پیش کرنا چاہیے اسے، ہر چیز اس کی جگہ ہی پر آئے گی، ہر حال میں اس کی جگہ پر آئے گی۔
اور یہ جو آپ نے اپنے دینی انڈرسٹینڈنگ کو قرآن و سنت کی بنیاد پر کہا فہم کی غلطی اس میں ہو سکتی ہے، تو اس فہم کی غلطی میں اور اجتہاد کی میں نے اپنی دینی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ وہ کوئی قطعی چیز ہو گئی ہے، لیکن جب میں قرآن و سنت کو بیان کروں گا تو اپنی دینی انڈرسٹینڈنگ تو وہیں بیان کروں گا نا. جب قرآن کا ترجمہ کروں گا تو قرآن کو کہیں الگ رکھا ہوں گا اور ترجمہ کسی اور جگہ پڑھا ہوگا. جتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا وہ قرآن کی آیتوں کے نیچے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے میزان میں جو میرا فہم ہے وہ اس تصریح کے ساتھ کہ یہ میرا فہم ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی اور اگر وہ الگ ہے تو الگ ہی حیثیت سے اس کو پیش کیا جائے گا. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. بہت ہی اہم موضوع پر زیادہ استفادہ کیا. آپ سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.